ہم زندہ ہیں شرمندہ ہیں، انتظار حسین۔ اب تو خیر دھماکے اور خودکش حملے لاہور والوں کے لیے روز مرہ ہیں۔ معاف کیجیے، ہم نے لاہور کا تخصیص کے ساتھ اس لیے ذکر کیا ہے کہ ہم لاہور میں رہتے ہیں اور یہ کالم ذاتی حوالے سے لکھ رہے ہیں، ورنہ بم دھماکے اور خودکش حملے لاہور سے بڑھ کر ان دنوں پشاور کا روز مرہ ہیں۔ پشاور سے بڑھ کر ڈیرہ اسماعیل خان کا، ڈیرہ اسماعیل خان سے بڑھ کر سوات اور اس کے نواح کا۔ مطلب یہ کہ یہ دھماکے اب پاکستان کا روز مرہ ہیں۔ دیکھیے، اس پر ہمیں میر کا ایک شعر یاد آ گیا، جن بلاؤں کو میر سنتے تھے ان کو اس روزگار میں دیکھا۔ اس شعر کا مطلب سچ پوچھو تو اب ہی ہماری سمجھ میں آیا ہے۔ ایسے سانحوں کا احوال ہم تاریخوں میں پڑھا کرتے تھے۔ میر ہی کے زمانے میں احمد شاہ ابدالی نے جب ہندوستان کا رخ کیا تھا تو اس نے پہلے لاہور کو تہس نہس کیا، پھر دلی میں جا کر اس نگر کو تباہ برباد کر دیا۔ ہندوستان کے مسلمان سمجھ رہے تھے کہ ہمارا نجات دہندہ آ گیا، ہمیں مرہٹہ گردی سے نجات دلائے گا، مگر اس کی آمد کے بعد ہم مرہٹہ گردی کو بھول گئے۔ ابدالی گردی نے میر کو اور میر کی طرح ایک بڑی خلقت کو پراگندہ خاطر اور پراگندہ دل کر دیا۔ تو ایسے سانحے جو اب گزر رہے ہیں، پہلے ہم تاریخ میں پڑھتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ جو لوگ ایسے سانحوں سے بچ رہ گئے وہ کیسے بچ رہ گئے۔ مثلا میر نے ساری ابدالی گردی دیکھی اور بچا رہ گیا، یہ کیسے ہوا؟ پھر ایسے سانحے ہمارے اپنے زمانے میں گزرتے تھے۔ ہم اخبار میں عراق کی خبریں پڑھتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ بغداد میں تو روز بم پھٹتے ہیں، لوگ ان کے بیچ کیسے بسر کرتے ہیں۔ مگر اب ہم ارد گرد ایسے سانحے گزرتے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہمیں اپنے بچ جانے پر تعجب نہیں ہوتا، اب ہمارے دوستوں کو ہمارے بچ جانے پر تعجب ہوتا ہے۔ ہاں، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اب خودکش حملے اور بم دھماکے ہمارے شہر کا روز مرہ ہیں۔ ویسے جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے، اس شہر میں سب سے پہلا بڑا دھماکہ وہ تھا جو مال روڈ پر جی پی او یعنی بڑے ڈاک خانے کے آس پاس ہوا تھا۔ اس دھماکے کی دھمک دور دور تک گئی، دلی تک بھی گئی۔ جبھی تو وہاں کے ہمارے دوست کا ایک گھبرایا ہوا فون آیا۔ وہ دوست بہت گھبرائی ہوئی آواز میں بول رہا تھا۔ جب ہماری آواز اس نے سنی تو اطمینان کا لمبا سانس لیا اور کہا کہ شکر ہے تمہاری آواز سن لی۔ ہم نے پوچھا کہ کیا واقعی تمہارا یہ گمان تھا کہ اب تم ہماری آواز نہیں سن پاؤ گے؟ جواب میں وہ کہنے لگا کہ یار، جگہ تو ٹی ہاؤس کے بالکل قریب ہے، اسی لیے مجھے زیادہ فکر ہوئی۔ ہم نے کہا کہ قدرت نے ہمارے بچاؤ کا پہلے ہی یہ انتظام کر دیا تھا، اب پتہ چلا کہ ٹی ہاؤس کیوں بند ہوا تھا۔ خیر، یہ واقعہ آیا گیا ہوا، مگر اس کے تھوڑے عرصے بعد ٹیمپل روڈ پر ایک زبردست قسم کا خودکش حملہ ہو گیا۔ اب کہ امریکہ سے ایک دوست کا فون آیا، ارے تم زندہ ہو، شکر ہے، یہ ٹیمپل روڈ تو تمہارے گھر کے بالکل قریب ہے۔ ہم نے کہا کہ ہاں ویسے تو قریب ہی ہے، مگر موت ہم سے فاصلے پر کھڑی ہے۔ اب جب کاٹنز روڈ پر خودکش حملہ ہوا ہے تو پھر دلی سے ہمارے دوست شمیم حنفی اور عبید کے فون آئے، ہماری خیریت پوچھ رہے تھے، اور اب کہ خود ہم شرمندہ ہوئے، دل میں سوچا کہ یار کہتے ہوں گے کہ یار ہمارا یار کتنا بے حیا ہے، شہر پر قیامتیں گزر رہی ہیں، آئے دن خودکش حملے ہوتے ہیں، لوگ ایسے مرتے ہیں کہ ان کی ٹکا بوٹی ہو جاتی ہے اور یہ شخص ہر مرتبہ بچ جاتا ہے۔ یہ سوچ کر اب واقعی ہم حیران ہو رہے ہیں کہ اچھا ہم لاہور میں رہتے ہیں اور ابھی تک زندہ ہیں۔ ایک شاعر کا مصرع پھر یاد آ گیا، جی رہے ہیں کمال کرتے ہیں۔ ایسے زمانے میں زندہ رہنا پھر ایک حیران کن واقعہ ہے۔ ابھی کل تک ہم اہل عراق کے متعلق سوچتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ یہ لوگ کس طرح سے ابھی تک جی رہے ہیں، ان کے ارد گرد تو ہر وقت موت اپنا کھیل کھیلتی رہتی ہے۔ مگر اب جب خود ہمارے شہروں پر یہ افتاد پڑی ہے تو ہمیں مطلق حیرت نہیں ہوتی۔ کراچی میں قیامت گزر جائے، ہم نہ دوستوں کی خیریت کے لیے فون کرتے ہیں، نہ عزیزوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے تردد کرتے ہیں۔ ارے موت کا فرشتہ ہمارے آس پاس ہی منڈلاتا رہتا ہے۔ اس سے اب ہم اچھے خاصے مانوس ہو گئے ہیں،
تو وہ جو ہمارے آپ کے دلوں میں موت کی دہشت تھی وہ اچھی خاصی کم ہو گئی ہے۔ ہم نے سانحوں کے بیچ زندگی بسر کرنا سیکھ لیا ہے۔ ارے ہم نے کیا سیکھ لیا ہے، بس غالب کی زبان میں یوں سمجھو کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ خودکش حملوں کے ہم اتنے خوگر ہو گئے ہیں کہ وہ اب ہمیں اپنا روز مرہ نظر آتے ہیں۔ خود کو حملے تو ہوتے ہی رہیں گے، تو کیا ہم ہنسنے بولنے سے، لڑنے بھڑنے سے، چغل خوریوں سے، جھوٹ سچ کے کھیل سے بھی جائیں؟ آخر ہمیں زندہ رہنا ہے، جب تک بھی رہیں۔ زندہ رہنے کی شرمندگی اپنی جگہ، زندگی اپنی جگہ۔